کیا شان ہے سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کیا مجاہدے کیے آپ نے۔ کہتے ہیں جب میں نے مجاہدے کیے ایک وقت ایسا آیا، حضرت ابو الحسین خضر آپ فرماتے ہیں کہ میں 13 سال سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں رہا۔ کہتے ہیں 13 سال میں کیا دیکھتا ہوں، میں نے کبھی آپ کے جسم پر مکھی بیٹھتے نہیں دیکھا۔ میں نے 13 سالوں میں کبھی ناک کی ریڑھ صاف کرتے آپ کو کبھی نہ دیکھا۔ فرماتے ہیں 13 سال کے اندر میں کیا دیکھتا ہوں کہ آپ کے جسم سے جب پسینہ نکلتا ہے تو خوشبو میں مہکتی ہے۔ آپ جس ماحول میں بیٹھتے ہیں، جس ماحول میں بیٹھ کر آپ کو جب پسینہ آتا ہے تو پورا ماحول خوشبو سے معطر ہو جایا کرتا تھا۔ کہتے ہیں میں آپ جب بولو براز کرنے کے لیے، قضائے حاجت کرنے کے لیے جب جاتے تو میں پیچھے جاتا اور میں دیکھتا کیا کہ آپ کے بولو براز کو، آپ کے فضلاء کو زمین کھا جایا کرتی تھی، نظر ہی نہیں آتی تھی۔ کہتا ہے جب 13 سال مکمل ہوئے، 13 سال کے بعد میں جانے لگا۔ جب میں جانے لگا نا تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، فرماتے ہیں مانگ کیا مانگتا ہے، 13 سال تو نے میری خدمت کی ہے، مانگ کیا مانگتا ہے۔ کہا حضور کچھ نہیں چاہیے، آپ کے پاس رہا ہوں سب کچھ مل گیا ہے۔ سچا مرید جب اپنے پیر سے مانگتا ہے تو کیا مانگتا ہے، تجھ سے مانگوں میں تجھی کو، سب کچھ مل جائے 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے۔ پھر کہتے ہیں مانگ تو مانگنے والا کیا مانگتا ہے، تجھ کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، اب اٹھتے نہیں ہیں اس دعا کے بعد ہاتھ۔ پھر عرس جاری ہے۔ غوث اعظم کہتے ہیں مانگ کیا مانگتے ہو۔ کہتے ہیں جب دینے پر آ ہی گئے ہو تو اس راز سے پردہ اٹھائیے کہ آپ کے جسم پر مکھی کیوں نہیں بیٹھتی، آپ نے کبھی ناک کی ریڑھ صاف کیوں نہیں کی، آپ کے پسینے سے خوشبوئیں کیوں معطر ہو جایا کرتی ہیں، آپ کے فضلاء کو زمین کیوں کھا جاتی ہے۔ کہتے ہیں یہ میرا سوال تھا۔ اس کے جواب میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگوں کو بلاؤ، ممبر بچھا دو۔ ممبر بچھ گیا، لوگوں کو بلا لیا، مجمع اکٹھا ہو گیا اور ممبر پر چڑھ کر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس کا یہ سوال ہے کہ جسم پر مکھی کیوں نہیں بیٹھتی، آپ کے پسینے سے خوشبوئیں کیوں مہکتی ہے، آپ نے کبھی ناک کی ریڑھ کیوں نہیں صاف کی۔ کہتے ہیں یہ اس کا سوال ہے۔ جواب سنیے، آپ بھی سنیے۔ ممبر پر چڑھ کر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تاللہ ھذا وجود جدی لا وجود عبد القادر۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ جو تمہیں وجود نظر آتا ہے یہ ظاہر میں عبد القادر کا ہے لیکن حقیقت میں میرے نانا مصطفیٰ کا فیض چل رہا ہے۔ کہتے ہیں یہ جو تمہیں جسم نظر آ رہا ہے یہ ظاہر میں عبد القادر کا ہے لیکن حقیقت میں میرے نانا مصطفیٰ کا فیض دوڑ رہا ہے جو تمہیں نظر آ رہا ہے۔ بلند آواز سے کہ سبحان اللہ۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا، مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا جس نے دیکھا میری جاں جلوائے زیبا تیرا۔ اور حضور محدث اعظم آپ کیا فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اخبار الاخیار کے صفحہ نمبر 16 پر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں تا معمور شد من عند اللہ بقول او قدمی حاضہی علی رقبت کل ولی اللہ جمیع اولیاء وقت از حاضر و غائب و قریب و بعید و ظاہر و باطن و سر انقیاد و نہادن خوف من الرد و طمع فی المزید و هو قطب الوقت و سلطان الوجود و امام الصدیقین حجت العارفین خلیفۃ اللہ فی ارضہ و نائب رسولہ و وارث کتابہ۔ فرماتا ہے یہ اعلان میں نے خود نہیں کیا تھا، اللہ نے کہا تھا اعلان کر دو کہ زمانے کے سارے ولیوں کی گردن پر میرا قدم ہے۔ کوئی ولی ایسا نہیں آیا، چاہے کوئی ظاہر سے آیا ہو، چاہے کوئی باطن سے آیا ہو، چاہے کوئی روح سے آیا ہو، چاہے کوئی جسم سے آیا ہو، ہر ولی نے میری در کے اندر اپنی گردن جھکا رکھی ہے۔ بلند آواز سے سبحان اللہ۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت وہ بھی فرماتے ہیں، آپ بھی نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں، کیا فرماتے ہیں تجھ سے در، در سے سگ، تجھ سے در، در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کا جو سگ ہے وہ نہیں مارے جاتے، حشر تک رہے میری گردن میں پٹا تیرا۔
بلند آواز کیے سبحان اللہ۔ ادھر سلطان باہو آپ بھی نذران عقیدت پیش کرتے، آپ کیا کہتے ہیں؟ اے تن میرا جو چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھ نہ رجا ہوں، لوں لوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولاں تے ایک کجا ہوں، اتنا ڈٹھیا مینوں صبر نہ آوے تے میں ہور کی دیول پجا ہوں، مرشد دا دیدار باہو مینوں لکھ کروڑا حجا ہوں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ اے تن میرا پرزے پرزے جی میں درجی دیاں لیرا ہوں، انہاں لیراں دی میں گل کفنی پا کے تے میں رلساں سنگ فقیرہ ہوں، تے بغداد شہر دے میں ٹکڑے منگساں تے میں کرساں میرا میرا ہوں۔